کرتے تھے، یہاں تک کہ بہت سے عالموں نے ان کے دادا اکبر سے یہ کہا تھا کہ یہ بچہ بہت خوش نصیب اور عظیم قسمت والا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خرم جوان ہوتے گئے، لیکن ان کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں بھی آئیں۔ پہلی بڑی رکاوٹ تب آئی جب خرم کے دادا اکبر کا انتقال ہوا۔ اس وقت خرم کی عمر صرف 13 سال تھی۔ چونکہ ان کے دادا نے انہیں بچپن میں ہی ان کے والدین سے دور اپنے پاس رکھ لیا تھا، اس لیے اکبر کی موت کے بعد خرم دوبارہ اپنے والد جہانگیر کے پاس واپس آ گئے۔ دوسرا اہم موڑ ان کی روحوں کی شادی کا ہے۔ شاہ جہاں کی شادی کی کہانی تاریخ کی مشہور ترین کہانیوں میں سے ایک ہے۔ جب خرم کی عمر 15 سال تھی تو ایک بار شاہی بازار مینا بازار میں چہل قدمی کرتے ہوئے ان کی نظر ارجمند بانو بیگم پر پڑی۔ وہ ایک اعلیٰ رتبے والے ایرانی رئیس کی پوتی تھیں۔ کچھ جگہوں پر لکھا ہے کہ یہ پہلی نظر کی محبت تھی۔ 1612 میں شادی کے بعد خرم ان کی خوبصورتی اور عقلمندی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے ارجمند بانو کو ممتاز محل کا خطاب دے دیا۔ ان کے والد کی اہلیہ ملکہ نور جہاں، جو شاہ جہاں کی سوتیلی ماں تھیں، اس سلطنت کی سب سے طاقتور خاتون تھیں۔ شروع میں انہوں نے خرم کی حمایت کی، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ خرم بہت خود مختار اور مضبوط ارادے والے انسان ہیں جنہیں قابو کرنا مشکل ہے۔ اس لیے انہوں نے خرم کے بجائے ان کے چھوٹے بھائی شہریار کی حمایت شروع کر دی، تاکہ وہ ان کے ذریعے اپنی حکومت چلا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہ جہاں بادشاہ کیسے بنے؟ ان کے والد کی صحت اچھی نہیں تھی اور وہ دمے استھما کے مریض تھے۔ جب 1627 میں ان کے والد شہنشاہ جہانگیر کا انتقال ہوا تو تخت کے لیے ایک بڑی جنگ چھڑ گئی۔ اس وقت شاہ جہاں نے اپنے سسر آصف خان کی مدد سے اپنے تمام مخالفین کو شکست دی۔ جہانگیر اپنی سانس کی تکلیف کی وجہ سے کشمیر سے لاہور کے گرم موسم کی طرف سفر کر رہے تھے، لیکن یہ سفر ان کی صحت کے لیے بہت بھاری ثابت ہوا۔ وہ راجوری کے مقام پر انتقال کر گئے۔ چونکہ جہانگیر کا انتقال سفر کے دوران ہوا تھا، اس لیے نور جہاں نے کچھ وقت کے لیے ان کی موت کی خبر چھپانے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنے پسندیدہ امیدوار شہریار کو تخت پر بٹھا سکیں، لیکن آخرکار شاہ جہاں ہی تاج جیتنے میں کامیاب